برنس نام کا ایک ایسا عیسائی سپہ سالار تھا جس نے ملک شام میں کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہے تھے، عورتوں کو ذلیل کیا، ان کو کوڑے مارے، ان کا مال لوٹ لیا۔ سنو، جب وہ مسلمان وہاں پر کسی کے آسرے پر نہیں تھے، کسی کے سہارے پر نہیں تھے، وہ برنس انہیں کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے تمہارا محمد؟ نعوذ باللہ، حضور کا نام لے کر کے تانا دیتا تھا، تم بات بات پر محمد عربی کی بات کرتے ہو، بلاؤ محمد کو، آج میں تم کو قید کیا ہوں، آج میں مار رہا ہوں، کوئی تم کو بچا نہیں رہا ہے۔ ایسے جب حالات آ جائیں تو میرے عزیزو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں آتی ہے، امتحانوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ وقت گزر گیا اور ان گرفتار مسلمانوں میں سے کوئی ایک آ کر صلاح الدین کے پاس یہ بات عرض کیا، برنس نام کا ایک ایسا جرنیل ہے عیسائیوں کا جس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کیا اور کوڑے مارتا تھا، مال لوٹتا تھا اور کہتا تھا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صلاح الدین بہت بیمار تھے، بستر پر لگ چکے تھے، بیمار تھے۔ صلاح الدین کو جیسے ہی یہ بات پتا چلی، گرج کر کہنے لگے میں اپنی پوری طاقت و قوت جمع کروں گا اور اس کے بعد اس برنس کے پیچھا کروں گا۔ 2-2.5 سال گزر گئے، 2.5 سال گزر گئے، بیمار بھی تھے اور اسی بیماری میں اپنے لشکر بھیجتے رہے۔ وہ وقت آ ہی گیا، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن بکرے عید تو آئے گی۔ اس برنس کو صلاح الدین کی فوج نے گرفتار کیا اور وہ گرفتار ہو کر جب قیدی بن کر صلاح الدین کے پاس لایا گیا، صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی، اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے اور پوچھا کیا کہتا ہے بتا برنس۔ برنس کہا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، تم ہزاروں قیدیوں کو یوں ہی آزاد کرتے ہو، جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں ان کو تم فدیہ لے کر یا چھوٹی سی بات پر آزاد کرتے ہو۔ آج بھی میں وہی امید رکھتا ہوں صلاح الدین مجھے آزاد کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہرگز نہیں، تیرا خیال باطل ہے، تیرا گمان غلط ہے، صلاح الدین آزاد تو ضرور کرتا ہے لیکن اس کو نہیں جو نام مصطفیٰ پر انگلی اٹھاتا ہے، جو میرے نبی کو للکارتا ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں کو گرفتار کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے؟ یہ دیکھ محمد عربی نے تلوار دے کر مجھے بھیجا ہے تیری گردن لینے کے لیے، واہ واہ، کون ہے تو تجھے بچائے گا؟ یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، صلاح الدین ایوبی نے تاریخ کی سچائیوں میں یہ واقعہ ایسا رقم کیا کہ آج ہم کو یہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے ہمارے ہر مسئلے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے، ہائے ہائے، کیا بات ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا آج یہی سمجھتی ہے۔ ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا، صلاح الدین ایوبی نے جس برنس کو اس روئے زمین سے نکال کر کے زمین کو پاک کیا تھا، وہ حالات آئیں گے میرے عزیزوں، پھر اللہ کریم کسی محافظ بیت المقدس کو بھیجے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے لا تزال عصابة من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے ارد گرد ہمیشہ لڑتی رہے گی حق کے لیے، اور کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور وہ اہل حق رہیں گے ہر زمانے میں۔ آج یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کتے اب گلیوں میں آ گئے بھونکنے کے لیے۔ ایک ایسا خلیفہ بھی گزرا ہے جس کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں، بلکہ یورپ کی سرزمین پر تو اب اس عظیم جرنیل کا دن منایا جانے لگا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ جب بیت المقدس کی بات آئی ہے تو ہر جگہ سے صلاح الدین کا بھی نام آ رہا ہے، نام جڑا ہوا ہے۔
اٹلی اور ڈنمارک میں اب لوگ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں. ہم نہیں, دشمنان اسلام بھی کہتے ہیں ایسا جرنیل ہم نے دیکھا نہیں تاریخ میں. اس لیے کہ 50 ہزار لوگ قید ہو کر آتے اگر جنگ میں, تب بھی سب کو آزاد کرتا تھا, معاف کرتا تھا, بڑا دل رکھتا تھا, بہت بڑا دل رکھتا تھا. اس صلاح الدین کی بات کر رہا ہوں جس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی رہی. صلیبی طاقتوں نے لکھا ہے ایک میدان ایسا بھی ہم نے دیکھا, مسلمان تاریخ نگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, انگریز تاریخ نگار لکھتا ہے ایک میدان ایسا بھی آیا جب 4 لاکھ صلیبی تھے لیکن مقابلے میں صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کی فوج تھی, پھر بھی ڈٹا رہ گیا. اور ڈٹا ہی نہیں رہا بلکہ 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دیا. واہ واہ واہ. وہ طاقت کا لوہا دنیا مانتی تھی. اس صلاح الدین کی بات میں کر رہا ہوں. یہ دولت کہاں سے تھی صلاح الدین کے پاس؟ جو خالد بن ولید کو ملی, جو عمر بن خطاب کو ملی رضی اللہ عنہما, وہی صلاح الدین ایوبی کے پاس بھی تھی. برنس نام کا ایک ایسا عیسائی سپہ سالار تھا جس نے ملک شام میں کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہے تھے, عورتوں کو ذلیل کیا, ان کو کوڑے مارے, ان کا مال لوٹ لیا. سنو, جب وہ مسلمان وہاں پر کسی کے آسرے پر نہیں تھے, کسی کے سہارے پر نہیں تھے, وہ برنس انہیں کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا, کیا کہتا تھا؟ بلاؤ اپنے محمد کو, کہاں ہے تمہارا محمد؟ نعوذ باللہ, حضور کا نام لے کر کے تانا دیتا تھا. تم بات بات پر محمد عربی کی بات کرتے ہو, بلاؤ محمد کو. آج میں تم کو قید کیا ہوں, آج میں مار رہا ہوں, کوئی تم کو بچا نہیں رہا ہے. ایسے جب حالات آ جائیں تو میرے عزیزو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں آتی, آتی ہے, امتحانوں سے گزارا جاتا ہے. یہ وقت گزر گیا اور ان گرفتار مسلمانوں میں سے کوئی ایک آ کر صلاح الدین کے پاس یہ بات عرض کیا. برنس نام کا ایک ایسا جرنیل ہے عیسائیوں کا جس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کیا اور کوڑے مارتا تھا, مال لوٹتا تھا اور کہتا تھا بلاؤ محمد کو, کہاں ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صلاح الدین بہت بیمار تھے, بستر پر لگ چکے تھے, بیمار تھے. صلاح الدین کو جیسی ہی یہ بات پتا چلی, گرج کر کہنے لگے میں اپنی پوری طاقت و قوت جمع کروں گا اور اس کے بعد اس برنس کے پیچھا کروں گا. 2-2.5 سال گزر گئے, 2.5 سال گزر گئے, بیمار بھی تھے اور اسی بیماری میں اپنے لشکر بھیجتے رہے. وہ وقت آ ہی گیا, بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن بقرعید تو آئے گی. اس برنس کو صلاح الدین کی فوج نے گرفتار کیا اور وہ گرفتار ہو کر جب قیدی بن کر صلاح الدین کے پاس لایا گیا, صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی. اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے اور پوچھا کیا کہتا ہے بتا برنس. برنس کہا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں, تم ہزاروں قیدیوں کو یوں ہی آزاد کرتے ہو. جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں ان کو تم فدیہ لے کر یا چھوٹی سی بات پر آزاد کرتے ہو. آج بھی میں وہی امید رکھتا ہوں صلاح الدین مجھے آزاد کرے گا. صلاح الدین ایوبی نے کہا ہرگز نہیں, تیرا خیال باطل ہے, تیرا گمان غلط ہے. صلاح الدین آزاد تو ضرور کرتا ہے لیکن اس کو نہیں جو نام مصطفیٰ پر انگلی اٹھاتا ہے, جو میرے نبی کو للکارتا ہے. آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں کو گرفتار کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو, کہاں ہے؟ یہ دیکھ محمد عربی نے تلوار دے کر مجھے بھیجا ہے تیری گردن لینے کے. واہ واہ. کون ہے تو تجھے بچائے گا؟ یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, صلاح الدین ایوبی نے تاریخ کی سچائیوں میں یہ واقعہ ایسا رقم کیا کہ آج ہم کو یہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے ہمارے ہر مسئلے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے, حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. ہائے ہائے, کیا بات ہے, یہ نہیں ہوگا. اور دنیا آج یہی سمجھتی ہے. ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا, صلاح الدین ایوبی نے جس برنس کو اس روئے زمین سے نکال کر کے زمین کو پاک کیا تھا, وہ حالات آئیں گے میرے عزیزوں. پھر اللہ کریم کسی محافظ بیت المقدس کو بھیجے گا. میرے نبی کا فرمان ہے
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے ارد گرد ہمیشہ لڑتی رہے گی حق کے لیے، واہ واہ اور کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور وہ اہل حق رہیں گے ہر زمانے میں. آج یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کتے اب گلیوں میں آ گئے بھونکنے کے لیے.